اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ المدحته القائلون ولا يحصي نعماء العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المحمن على رسوله والخاتم على أوصيائه والشافع عليه والمكين لديه والمتعافي ملكوته الأحمد من الأوصاف بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحه وأرواحنا الفداء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دور پر محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اپنی گفتگو کی ابتدا پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے کہ جو ہم سب کا رحمان الرحیم رب ہے، اور درود و سلام و نصبات پاک پر کہ جن کی خاطر پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور میرے اور آپ کے وجود کو بھی انہی کے صدقے میں خلق فرمایا، یعنی محمد و آل محمد کی ازواج طاہرہ۔ ابتدائی کلام میں آپ کے سامنے سورہ مبارکۃ الاسراء کی 81 آیت کی تلاوت کی، کہ جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہہ دو، اعلان کر دو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، یعنی باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے۔ پروردگار عالم کی اس کائنات، یہ سرزمین، یہ دنیا جب اس نے خلق کی، جناب آدم کو پہلا انسان، پہلا بشر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ کس طرح سے بھیجا، وہ تمام تفصیلات آپ کے زیر نظر ہیں۔ جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اسی وقت سے حق اور باطل کا ایک واضح فرق چلتا چلا آ رہا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر کر دنیا میں سب سے پہلا ظلم کیا، اور پھر پروردگار عالم نے اپنی حجت کو اس طرح سے تمام کیا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے بندگان کو، اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ حق ان پر واضح ہو سکے۔ آدم سے لے کے خاتم تک، نبی آخر الزمان تک، تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول اور تمام کے تمام پیغمبر جو تھے، وہ توحید پروردگار عالم کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کی معرفت کہ وہ کس طرح کا خدا ہے۔ وہ ایسا واحد رب ہے کہ واحد یعنی ایک، جسے ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں ایک کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم کی ذات ایک ذات ہے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں ذات پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واحد، یہ ایک کا جملہ یا ایک کا ہندسہ جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، پروردگار عالم کی ذات اس سے بھی کہیں مبرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پروردگار عالم نور ہے کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی اصطلاح چاہیے، ہمیں کسی چیز کی ریفرنس چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کو پہچان سکیں۔ در حقیقت اللہ نور نہیں ہے، اللہ خالق نور ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو نور کو بھی خلق کرتا ہے، اور یہی پیغام دینے کے لیے ہر نبی آیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی کوشش اور کاوشیں 680 سال تک جاری و ساری رہیں، لیکن جناب نوح کی قوم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے باوجود اس کے کہ انہیں مہلت دیتا چلا گیا اور عذاب نازل کرنے میں تاخیر کی، قوم نوح نے جناب نوح کی بات نہیں سنی، اور بالآخر جناب نوح کی قوم کے اوپر ایک ایسا عذاب آیا کہ جس کی وجہ سے
تمام کی تمام جو قوم تھی، تمام کی تمام دنیا جو تھی وہ غرق ہو گئی، اور پھر وہ لوگ جو اس کشتی نجات میں موجود تھے انہی کے ذریعے اس کائنات میں خلقت کی نئی ابتدا ہوئی. اسی لیے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نظر کریں تو جناب حود علیہ السلام کی کہانی ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے جناب حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا. اب جو دنیا تھی، اب جو شیطان تھا، اب جو لوگ تھے، ان کو بھڑکانے کے لیے شیطان نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ان لوگوں کو بتوں کی طرف متوجہ کر دیا اور کہا اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بناؤ. اور کیوں بناؤ؟ موت ایک غیر معروف چیز تھی. ہم اور آپ بھی اپنی اصطلاح میں آج کی دنیا میں کہتے ہیں کہ آج کل اموات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن پچھلا زمانہ ایسا تھا کہ کبھی کبھی کسی کی موت ہوا کرتی تھی، کبھی ہم نے کوئی ایک جنازہ دیکھا تھا. لیکن اب تو زمانہ ایسا ہے کہ ہر نیا دن خدا نخواستہ کسی کے اس دنیا سے گزر جانے کی خبر لے کر آتا ہے. موت ایک غیر معروف چیز تھی اس زمانے میں. اور جب وہاں پر اچھے لوگ، ان کے پیارے لوگ اس دنیا سے گزر جایا کرتے تھے، شیطان نے آ کے لوگوں کو اس طرح سے بھڑکایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے جو نیک بندے، تمہارے مقرب اور تمہارے پیارے جب اس دنیا سے چاہتے ہیں، تم ان کی شبیہ کے طور پر ایک بت کو بناؤ اور بت کو بنا کر ان کو یاد کرو. کتنا اچھا طریقہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کو ان لوگوں سے مانوس کروانے کے لیے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، کہ تم ان بتوں کو دیکھنا اور ان لوگوں کو جو انتقال کر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، ان کو یاد کرنا. جب قوموں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تو یکے بعد دیگرے جب ان کی نسلیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں تو بت پرستی کی ابتدا ہو گئی. لوگوں نے کہا ہم نے اپنے اجداد کو دیکھا ہے کہ یہ ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یوں بت پرستی لوگوں میں عام ہو گئی. اور ہر نبی نے بت پرستی کی ممانعت کی. ہر نبی نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جن بتوں کو تم اپنا خدا سمجھ رہے ہو، در حقیقت یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہاری آواز نہیں سنتے. تم ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے. اور ہم جناب صالح کی کہانی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جناب صالح نے جب اپنی تمام تر کوششیں کر لیں تو اپنی قوم کے سامنے ایک پروپوزل رکھا کہ چلو اب ایسا کرتے ہیں، میں نے تمہارے اوپر 170 سال لگا دی ہے. جناب صالح کو پروردگار عالم نے 16 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، اور 16 سال سے لے کر 170 سال تک جناب صالح اپنے قوم کو بت پرستی سے روکتے رہے، لیکن ناکام رہے. جناب صالح نے اپنی قوم کے سامنے ایک پروپوزل رکھا کہ چلو آج ہم اور تم مل کر ایک بات پر سیٹل ہو جاتے ہیں، ہم اور تم ایک معاہدہ کرتے ہیں. میں تمہارے بتوں سے سوال کروں گا، دعا مانگوں گا، کچھ طلب کروں گا. اگر تمہارے بتوں نے میرا سوال پورا کر دیا تو میں تمہارے بتوں کی پوجا کرنے لگوں گا. جناب صالح جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. اور پھر جناب صالح نے کہا اگر تمہارے بت میری خواہشات، میری دعاؤں کو قبول کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر تم میرے رب سے دعا طلب کرو گے، دعا مانگو گے، جو خواہش کرو گے تو وہ میرا پروردگار تمہاری خواہش پوری کرے گا. قوم اس بات پر متفق ہو گئی. ایک دن کا تعین کیا گیا. اس دن لوگ ایک بڑے سے میدان میں جمع ہوئے اور اپنے بڑے بڑے بتوں کو لے کر آئے. جناب صالح اس میدان میں آئے، ایک بڑے سے سب سے اونچے بت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس بت کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بت کا نام فلاں ہے، اس بت کا نام فلاں ہے. جناب صالح نے اس بت کو مخاطب کیا اور کہا میری یہ خواہشات کو تم پورا کر دو. بت پتھر کے تھے، نہیں سن سکتے تھے. جناب صالح کی کوئی خواہش پوری نہیں کی. جناب صالح نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے بت تو کچھ جواب نہیں دے رہے. ان لوگوں نے اپنے بتوں کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا اور کہا کہ آج ہماری عزت کا سوال ہے. صالح کی اگر آپ نے خواہش کو پورا نہیں کیا تو ہم صالح کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے. اور زمانہ جاہلیت کی ترکیبیں استعمال کرنی شروع کی. برہنہ ہو کے اپنے بتوں کے سامنے لوٹنا شروع کیا.
دن کا ایک طویل عرصہ ان بتوں کے انتظار میں رہا کہ شاید وہ صالح کے سوال کا جواب دیں، شاید وہ صالح کی خواہش کو پورا کریں۔ جب طویل مدت دن کی گزر گئی اور ایک بڑا عرصہ گزر گیا، جناب صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو ایک طویل مدت گزر گئی ہے، دن ڈھلنے کو آ رہا ہے، اب ایسا کرو، تمہارے بتوں نے تو میرا سوال پورا نہیں کیا، تم میرے اللہ سے، تم میرے خالق سے، جس کی میں تم کو جس کی طرف میں تمہیں متوجہ کرانا چاہتا ہوں، جس کو میں اللہ لا شریک رب بتاتا ہوں، تم اس سے طلب کرو۔ جناب صالح کی قوم میں وہ 70 لوگ تھے کہ جو اس وقت موجود تھے۔ ان 70 لوگوں نے مشورہ کر کے جناب صالح سے خواہش کا اظہار کیا۔ یہاں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب صالح کی قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جو پتھر توڑنے میں مہارت رکھتی تھی۔ ان کے پاس ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پتھروں کو تراشا کرتے تھے، پتھروں کو کاٹ کر عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور جناب صالح ان کو یہ کہتے تھے کہ تم اتنی ہنر رکھتے ہو، تم اپنے ہاتھوں میں اتنا ہنر رکھتے ہو، تم اپنے ہنر کو صحیح جگہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ یہ پتھر جسے ہم اتنی مشکل سے توڑتے ہیں، جس کی ہمیں ٹیکنالوجی پتا ہے، ترکیب پتا ہے، کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ سامنے جو پہاڑ ہے، بڑا اونچا سا پہاڑ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے کہو کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کو برآمد کرے، جس اونٹنی کی کا قد 1 میل ہو۔ 1 میل اونچی اونٹنی کی فرمائش کی اور کہا صرف یہی نہیں، اس اونٹنی کی جلد یعنی اس اونٹنی کی کھال بہت ملائم ہو اور رنگ گہرا سرخ ہو۔ اتنی عجیب، اتنی یونیک اور اتنی اپنے لحاظ سے بہت مشکل سی فرمائش کی، اور یہ کہا صرف یہی نہیں، اے صالح تم اپنے رب سے کہو کہ وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو۔ پروردگار عالم کی رضا سے جناب صالح نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم فرمائش کر رہے ہو، یہ میرے لیے تو پوری کرنی بالکل ممکن نہیں ہے، لیکن میرے رب کے لیے یہ خواہش پوری کرنی ہے، تمہاری دعا کو مستجاب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ کے اندر سے ایک عجیب و غریب آواز آئی کہ قریب تھا کہ ان لوگوں کے جگر ان کے جسم میں پھٹ جاتے، دل پھٹ جاتے، اور پھر یکایک دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ شق ہو گیا، وہ پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اونٹنی نے اپنی گردن نکالی اور پھر واپس کر لی، اندر لے گئی، اور پھر پروردگار عالم کی رضا سے وہ پہاڑ پھٹ گیا۔ لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ جس طرح کی اونٹنی کی فرمائش انہوں نے جناب صالح علیہ السلام سے کی تھی، اسی طرح کی اونٹنی اس پہاڑ سے نمودار ہو گئی کہ جس کا قد 1 میل تھا، جس کی جلد ملائم مخملی تھی، اور جس کا رنگ سرخ اور گہرا سرخ تھا، اور وہ حاملہ بھی تھی۔ اب بھی باز نہیں آئے۔ جناب صالح سے کہا اے صالح ہم چاہتے ہیں کہ تم اس اونٹنی کا بچہ، یعنی تم اس اونٹنی کی پیدائش، اس بچے کی پیدائش بھی ہمیں کر کے دکھاؤ۔ پروردگار عالم کی رضا سے اونٹنی کا بچہ ایک دم سے اونٹنی کے اندر سے نمودار ہوا اور کھیلتا کودتا ان لوگوں کے سامنے نظر آیا۔ اب وہ اونٹنی شاعر اللہ ہو گئی، اللہ کی نشانی ہو گئی، حق کی پہچان ہو گئی۔ وہ 70 لوگ جو یہ معجزہ دیکھ چکے تھے اور ان کا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر تم اپنے میرے رب سے کوئی بات طلب کرو گے اور طلب کرنے کے بعد اگر میرا رب تمہاری اس خواہش کو پورا کر دے گا تو تم میرے اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لو گے، مان لو گے، ایمان لے کر آ جاؤ گے، میری تمام کوششوں کو جو ہے ان کا ثمر دو گے۔ لیکن ان 70 لوگوں میں سے 65 لوگ گھر واپس جاتے جاتے اس معجزے کے منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے۔ 64 لوگ، جس میں سے 6 لوگ بچے، اور پھر ان 6 لوگوں میں جو ایمان لے کر آئے تھے ایک انسان پھر مرتد ہو گیا، تو بچے 5 لوگ جو جناب صالح کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور 65 کے 65 لوگ مرتد ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حق کی پہچان کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے
ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی شاعر اللہ اپنی نشانی کو رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ لوگ کہ جو لوگ جناب صالح کی بات نہیں مان رہے تھے، یا جن لوگوں نے جناب صالح کی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی مرتد ہو گئے، اور پھر وہ تمام کا تمام قصہ آپ کے پیش نظر ہے کہ کس طرح سے اس اونٹنی کو کی کونچوں کو کاٹا گیا، اس کے پیروں کو کاٹا گیا، اور اس کو ذبح کر کے نہر کر کے لوگوں نے اس کا گوشت آپس میں بانٹ کر کھا لیا، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اللہ کی نشانی لوگوں کو جب نظر آئے گی تو انہیں توحید پروردگار عالم کا احساس ہوگا۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کیا، کیونکہ بت پرستی ایک ایسی خطرناک چیز ہے، توحید کا ہمارے اور آپ کے سامنے واضح نہ ہونا اتنی خطرناک چیز ہے، کیونکہ بت پرستی پھر طاغوت کو جنم دیتی ہے۔ طاغوت کیا؟ کہ جب بت پرستی سے لوگ باز نہ آئے، جب بت پرستی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا اور اس کی حقیقت نہیں سمجھی کہ یہ بت ایک ایسے بت ہیں کہ جو تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتے، یہ تمہارے رب نہیں ہے، تمہیں اللہ کو واحد لا شریک رب ماننا ہے، کیونکہ اگر تم اللہ کو واحد لا شریک رب نہیں مانو گے تم اپنے ہی ساتھ ظلم کرو گے، کیونکہ تم ایک ایسے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو کہ جو دروازہ نہیں دیوار ہے، جس سے تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، جس کے در کو کھٹکھٹانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ زندگی جو پروردگار عالم نے ایک امتحان گاہ بنا کر تمہیں دی ہے، تم اس میں غلط راستے پر چل کر اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہو۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو توحید کا منکر ہوتا ہے، اللہ کی ہستی کو کا اقرار نہیں کرتا، اس کے پاس توحید پروردگار عالم کو غیر ثابت کرنے کے لیے، یعنی توحید کے خلاف بات کرنے کے لیے ایسی نامعقول باتیں ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی سرا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کو واحد لا شریک رب ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بت پرستی کے بعد طاغوت نمودار ہوتا ہے۔ جب بت پرستی نہیں چھوڑی تو پھر ایک نمرود برآمد ہوا جو طاغوت تھا، جو بت پرست بھی تھا لیکن پھر خود کو بھی خدا کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ اور اس نمرود کے مقابلے میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو کھڑا کیا۔ جب نمرود کو یہ پتا چلا کہ ایک شخص نمودار ہوگا کہ جو اس کی حکومت کو تہس نہس کر دے گا، اس کی خدائی جو خدائی وہ خود ساختہ خدائی لوگوں کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسے شکست دے دے گا۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا اور لوگوں سے اس بات کا مشورہ کیا تو اس نے جناب ابراہیم کی پیدائش کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، لیکن پروردگار عالم کی رضا یہ تھی کہ جناب ابراہیم اس دنیا میں آئے۔ جناب ابراہیم جب اس دنیا میں آئے اور بڑے ہوئے اور اس معاشرے میں رہنا شروع ہوئے، ان کے چچا ایک بت تراش تھے، آزر بت تراش، کہ جو نمرود کے بہت ہی قریبی تھے، اور جناب ابراہیم اللہ رب العزت کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ان بتوں کو لے کر، کیونکہ وہ ان کے چچا تھے اور انہوں نے ان کو حکم دیا کہ ان بتوں کو فروخت کرو، جاؤ بازار میں جاؤ اور ان بتوں کو فروخت کرو، تو جناب ابراہیم بتوں کو کس طرح سے بیچ رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ لے لو، یہ پتھر کے بت لے لو کہ جنہیں تم اللہ سمجھتے ہو، لیکن یہ نہ تمہیں جواب دیں گے نہ تمہاری کوئی خواہش پوری کریں گے۔ بت پرستی نے طاغوت کو جنم دیا۔ اب نمرود سیاہ اور سفید کا مالک تھا، ہر چیز کا مالک بن کر بیٹھا، اور جب جناب ابراہیم اس کے سامنے نمودار ہوئے تو اس نے پروردگار عالم کی اس طرح سے توہین کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا رب کوئی رب نہیں ہے، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اس نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے شکست دی۔ تو کہتا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ایک فوج مچھروں کی بھیجی کہ جو مچھروں کی فوج نمرود کی ناک میں جب گھسا وہ مچھر
جس کا ایک آدھا دھڑ مردہ تھا۔ بتایا یہ جاتا ہے، کتابوں میں یہ درج ہے کہ وہ مچھر جو نمرود کی ناک میں گھسا تھا، اس نے نمرود سے کلام کیا کہ اگر تو خدا ہے، اگر تو لوگوں کو زندہ کرتا ہے، تو میرا یہ جو آدھا دھڑ ہے کہ جس کی وجہ سے میں تیری ناک سے نکل نہیں سکتا، تو میرے اس آدھے دھڑ کو زندہ کر دے۔ اللہ نے نمرود کو، جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک حقیر، ایک چھوٹی سی چیز جسے ہم اور آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، نمرود کو مچھر کے ذریعے شکست دی، فرعون کو پانی کے ذریعے شکست دی، اور پھر جب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس دنیا میں برآمد ہوئے، اس دنیا میں نمودار ہوئے، جس کی خاطر پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، رسول مکرم اسلام نے اس دنیا میں آ کر نبوت کا اختتام کیا، حجت کو تمام کیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ رسول مکرم اسلام جب اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نبی آخر الزمان کے منتظر تھے۔ ہم اور آپ اکثر کہانیوں میں، ہم اور آپ اکثر کتابوں میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ جب رسول مکرم اسلام تشریف لے کر گئے جناب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں، تو ایک یہودی نے، ایک عیسائی راہب نے اور مختلف لوگوں نے جناب ابو طالب کو اس بات سے مطلع کیا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے آثار، جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں اس کی تمام نشانیاں پڑھی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ آخری نبی ہے کہ جس کے اب لوگ منتظر ہیں۔ آپ اس کو بہت سنبھال کے رکھیے گا، اس کی بہت حفاظت کریے گا۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حجت خدا کے منتظر تھے۔ رسول مکرم اسلام جب اس دنیا میں آئے اور جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو وہ طاغوت، وہ بت جو صرف طاغوت اور بت تھے، اب معاملہ کچھ ایسا تھا کہ معاشرے میں ایک ایسی تقسیم ہو گئی تھی کہ بت بھی تھے، طاغوت بھی تھے، اور طبقہ بندی جسے ہم کلاس سسٹم کہتے ہیں وہ بھی موجود تھا۔ بت بھی تھے، طاغوت بھی تھے، اور طبقہ بندی بھی تھی، اور انہی تینوں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے رسول مکرم اسلام نے اپنی تمام کی تمام کوششیں لگا دی۔ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، ہر گھر سے مرحبا لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ سے لوگ رسول مکرم اسلام کی اس دنیا میں آمد کے جشن کو منانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور آپ اہل تشیع ہو کے جو سب سے زیادہ فدائی ہونے چاہیے اپنے آخری نبی کے، ہم اور آپ اپنے نبی کی اتنی معرفت نہیں رکھتے، ہم اور آپ اپنے نبی کی بات اتنی نہیں رکھتے کہ جن کا احسان ہے ہمارے اوپر، کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کرنے والی شخصیت کون ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب رسول مکرم اسلام نے اسلام کا پیغام عام کیا، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ وحدہ لا شریک رب ہے کہ جس نے تم کو خلق کیا، جس نے مجھ کو خلق کیا، اور میں اس اللہ کا آخری نمائندہ، آخری نبی ہوں، لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اور پھر جب رسول مکرم اسلام نے اپنی کاوشوں کو نہیں روکا، تو کفار مکہ، کفار قریش، جن کا لیڈر ابو سفیان تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تبلیغ نہیں رک رہی، یہ طبقہ بندی کے اوپر وار کر رہا ہے، یہ ہمارے بتوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ ہم جو طاغوت بنے بیٹھے ہیں ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو ہماری دکان اب بند ہونے والی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ رسول کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اپنی شرائط پر۔ ابو سفیان نے رسول مکرم اسلام کے سامنے ایک پروپوزل رکھا،
اور کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کے پیغام کو مانتے ہیں، ہم مان لیں گے، آپ کی توحید کو بھی مان لیں گے، اللہ کی وحدانیت کو بھی مان لیں گے، ہم آپ کو مکے کا اپنے تمام تر قبیلوں کا سارا مال لا کر دیں گے، آپ کے پاس سارے مال کا اختیار ہوگا، ہم اپنے قبیلوں کی خوبصورت عورتیں آپ کو دیں گے کہ جس سے آپ شادی کریں، ہم آپ کو ہر چیز فراہم کریں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کا آغاز اونچے طبقے سے کریں، یعنی آپ وہ لوگ جو غلام ہیں، جو غریب ہیں، جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں، ان کے سامنے تبلیغ نہ کریں، انہیں اللہ کا پیغام نہ بتائیں، آپ اونچے طبقے سے شروع کریں۔ رسول مکرم اسلام کے سامنے جب یہ پیشکش کی گئی، مولا علی ابن ابی طالب، جناب ابو طالب اور بنی ہاشم کے کچھ لوگ موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، آپ اپنا وقت لیجئے، جلدی میں فیصلہ نہ کیجئے، 3 دن کے بعد ہم آپ سے فیصلہ سنیں گے۔ رسول مکرم اسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد پھر اس مجمع کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس جلسے کو منعقد کیا گیا، اور یہ 3 دن کفار قریش نے بڑے اضطراب میں، بڑی تکلیف میں اور بڑی بے چینی میں گزارے کہ پتہ نہیں محمد ابن عبداللہ کیا جواب دیں گے، ہماری اس پیشکش کو قبول کریں گے، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پیشکش بہت اچھی پیشکش ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا، جسے ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، ان کا بھی کام چل جائے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ 3 دن کے بعد جب اس جلسے کو منعقد کیا گیا، رسول مکرم اسلام، علی ابن ابی طالب اور جناب ابو طالب اور بنی ہاشم کے اور کچھ مخلص ساتھی رسول کے سامنے تھے۔ اس وقت رسول مکرم اسلام نے ارشاد کیا کہ تم مجھے دنیا کی تمام تر بادشاہت، تم مجھے دنیا کا تمام تر مال بھی دے دو، میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی دے دو، تب بھی میں تمہاری شرائط کو قبول نہیں کروں گا۔ اور جب کفار مکہ نے، ابو سفیان نے رسول کا یہ جواب سنا تو اٹپٹا گیا، پریشان ہو گیا، اور پھر جب یہ محفل برخاست ہوئی تو لوگوں کی صدائیں آ رہی تھیں، برا ہوا، برا کیا، رسول محمد ابن عبداللہ کو اس شرط مان لینی چاہیے تھی، لیکن رسول مکرم اسلام نے اس شرط کو اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ اسلام ہر کسی کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، اسلام اپر کلاس کے لیے نہیں ہے، وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، طبقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ معاشرے میں ارد گرد نظر کریں تو طبقہ بندی، کلاس سسٹم یا ذات پات ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو فتنے اور فساد میں ڈالتی ہے، بت پرستی، طاغوت، اور اس کے بعد طبقہ بندی، کلاس سسٹم ایک ایسی بلا ہے کہ جسے رسول نے نیست و نابود کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول کی اگر بات کی جائے تو دلوں میں نور بھر جائے گا۔ رسول نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو پہلا مؤذن کس کو مقرر کیا؟ بلال حبشی کو، وہ حبشی غلام جسے رسول مکرم اسلام کے حکم سے ابو بکر ابن قحافہ نے خریدا تھا، اس کو رسول مکرم اسلام نے پہلا مؤذن مقرر کیا، وہ جسے شین قاف کا زیادہ پتہ نہیں تھا، اور عرب کے اندر ایک جو ایروگنس تھا وہ اپنی زبان کا تھا، وہ اپنی زبان کے اوپر بہت فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا شین قاف بہت واضح ہے، ہمارا تلفظ بہت زبردست ہے، ہم اہل زبان ہیں، ہمارے جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول مکرم اسلام نے جانتے تھے کہ دلوں کا حال کیا ہے، بلال حبشی کو اپنا مؤذن مقرر کیا، اور پھر ایسے ایسے لوگوں کو کہ جو عربی نہیں تھے، جو عجمی تھے، سلمان فارسی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، ان کے مشوروں کو مانا، اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ عرب عقل کل نہیں ہے، کلاس سسٹم،
طبقہ بندی، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو بلند تر سمجھنا، اسلام اس چیز کی سخت سے سخت ممانعت کرتا ہے. جاء الحق وزہق الباطل، کیونکہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے. یہ باطل پرستی ہے. یہ باطل پرستی ہے کہ کس طرح سے طبقہ بندی کے ذریعے لوگوں کو اپنے سے الگ کیا جائے. کوئی اہل ایمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، کوئی اہل ایمان ہے تو وہ ہماری جسم و جان ہے. اور پھر جب رسول مکرم اسلام اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، وہ تمام کی تمام کوششیں جو رسول نے کی اپنی زندگی میں، نہ صرف یہ کہ آپ نے اس طبقہ بندی کو مختلف طریقوں سے نیست و نابود کیا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی امامت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. مولا کائنات کی امامت کو وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے واضح کرتے چلے گئے. جب ابو سفیان نے وہ جلسہ کیا تھا، اس کے بدلے میں دعوت ذو العشیرہ رسول مکرم اسلام نے رکھی تھی، اور پھر لوگوں سے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے. 3 دن مسلسل علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے رہے اور کہتے رہے یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا. تو پھر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے مضحکہ کیا. ابو جہل نے جناب ابو طالب کے اوپر طنز کیا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا محمد اس کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے، اس کو اپنا جانشین کہہ رہا ہے، اب تم اس کی اتباع کرو. کفار مکہ نے جناب ابو طالب کا ایمان خود ثابت کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب رسول پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ آج سے تم اپنے بیٹے کی اتباع کرو. انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ ابو طالب اہل ایمان تھے. اور پھر جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، وہ تمام کی تمام طبقہ بندی، وہ تمام کلاس سسٹم جو رسول نے ختم کیا تھا، ایک دم سے نمودار ہو گیا. ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، ان کے جنازے کو چھوڑ کر سب لوگ سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہو گئے. خلافت کی بندر بانٹ ہونے لگی. جب عمر ابن خطاب اور ابو بکر ابن قحافہ کو اس بات کا علم ہوا کہ لوگ سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہو کر خلیفہ کا تعین کر رہے ہیں، خلیفہ کا انتخاب کر رہے ہیں، تو وہ رسول کے جسد کو، رسول کے جنازے کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے. اور پھر انہوں نے آ کر وہی کلاس سسٹم جو رسول نے ختم کیا تھا، یہ کہا کہ ہم مہاجرین ہیں، تم انصار ہو، ہم خلیفہ بنیں گے، تم وزیر بننا. یعنی جس سسٹم کو رسول اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا، جس سسٹم کو رسول اللہ نے کبھی متعارف نہیں کرایا، کبھی انٹروڈیوس نہیں کرایا، وہ تمام کی تمام آئیڈیالوجی جسے رسول اللہ نے کچل کے رکھ دیا تھا، وہ پھر نمودار ہو گئی. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ سقیفہ بنی سعادہ میں لوگوں نے یہ کہا کہ خلیفہ کا انتخاب کس طرح سے ہوگا، کون ہوگا جو ہمارا خلیفہ ہوگا، ہمارا رہنما ہوگا. لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنی شروع کی، اور انصار میں سے کسی نے یہ کہا کہ اگر علی ابن ابی طالب کو خلیفہ مانتے ہو، خلیفہ مقرر کرتے ہو، تو ہم ابھی بیعت کرتے ہیں. جب ان 2 شخصیات نے علی ابن ابی طالب کا نام سنا کہ علی کو خلیفہ منتخب کرنے کی بات کی جا رہی ہے، فوراً عمر ابن خطاب نے ابو بکر ابن قحافہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے آپ کی بیعت کر لی، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ کہانی کا رخ کہیں اور مڑ رہا ہے، اور اگر ہم نے ابھی اس کہانی کا ساتھ نہ دیا تو پھر شاید ہمیں کوئی منصب نہیں ملے گا، شاید ہمیں کوئی رتبہ نہیں ملے گا. دیکھا دیکھی میں لوگوں نے ابو بکر ابن قحافہ کی بیعت کرنی شروع کی، اور پھر بیعت کا سلسلہ اس طرح جاری ہوا کہ سقیفہ بنی سعادہ سے جب یہ ٹیم نکلی ہے، مدینہ پہنچی ہے، تو راستے میں جو شخص ملتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے لو بس بیعت ہو گئی، لو بس بیعت ہو گئی. اب
عرب کے معاشرے میں بیعت کی، زبان دینے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کی بیعت کر دی تو اب توڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے کہ جسے رسول نے، جس کی تکذیب کی تھی، رسول نے لوگوں کو عقل استعمال کرنے کی ترغیب کی تھی، ان کو انکریج کیا تھا کہ عقل کو استعمال کرو، اللہ کے فرمان کو افضل ترین رکھو. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کو نہ قلم دیا گیا، نہ کاغذ دیا گیا، ان کو اپنی وصیت نہیں لکھنے دی. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جو طاغوتی حکومت تھی، جو غاصبانہ حکومت تھی، اور جس کی اور امامت کی محافظ بن کے، وہ امامت جو رسالت کے بعد شروع ہونی تھی، کہ جس کی طرف رسول اللہ نے ترغیب دی تھی، وہ امامت اب لوگوں کے بیچ میں غیر معروف ہو گئی تھی، لوگ اسے نہیں مان رہے تھے. اور پہلی مدافع امامت بن کر جو شخصیت میرے اور آپ کے سامنے نمودار ہوتی ہے، حق کا پرچم بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ جناب سیدہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے. کہ آپ جب دربار میں تشریف لے کر گئی ہیں، آپ اپنا حق لینے گئی تھیں، وہ حق جو رسول اللہ نے آپ کو خود عنایت کیا، وہ باغ فدق. آپ کے پیش نظر تمام کا تمام قصہ ہے کہ کس طرح سے باغ فدق کو غصب کیا گیا، لیکن نبی کی بیٹی نے دربار میں جا کر ایک تحریک بنا دی، اور اسی وقت سے اہل تشیع کی ابتدا ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو علی کو امام مان رہے ہیں، وہ لوگ جو خلافت، یہ خود ساختہ خلافت کو نہیں مانتے، اور جو لوگ علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، وہ اہل تشیع ہیں. خلیفتہ بلا فصل اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اس واقعے کی طرف لوگوں کا ذہن لے کر جاتا ہے کہ جو اس وقت دربار میں پیش آیا. نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول کی بیٹی، جس کی خاطر نبی مکرم اپنے نشست کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ، روایات میں یہ آیا ہے، نہ صرف یہ کہ نشست کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑھ کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کیا کرتے تھے اور اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے. وہ نشست جس پہ رسول خود بیٹھا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے. رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس دروازے کے سامنے جا کر سلام کرو، کہو السلام علیک یا اہل البیت النبوہ. لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کی اہل بیت کیا آپ کی ازواج نہیں ہیں؟ رسول نے یہ بات ثابت کر دی کہ خانہ فاطمہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے. خانہ فاطمہ زہرا رسول اللہ کا گھر ہے. یہی وہ در ہے کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے کہا تھا، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہی وہ کوثر ہے، یہی وہ نسل فاطمہ زہرا ہے کہ جس کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ آخری وقت تک فاطمہ زہرا کی نسل چلتی رہے گی، اور جس نے رسول کو ابتر کہا، اس کی نسل کا اب کوئی نام و نشان نہیں ہے. اتنی اہمیت دی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں علی اور فاطمہ کے گھر کو، اور جو رسول اللہ نے کہا اس کے بالکل برخلاف کیا. اور فاطمہ زہرا نے دربار میں جا کر لوگوں کے ذہنوں کو متغیر کر دیا. بہت سارے ایسے لوگ جو تشیع کی طرف آتے ہیں، جو خلیفتہ بلا فصل کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو سمجھ جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ دعوی فاطمہ زہرا درست تھا، فاطمہ زہرا کی جو ڈیمانڈ تھی وہ درست تھی، اور وہ جو حکومت جو خود ساختہ تھی وہ غلطی پر تھی. یہی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن اس سے پہلے رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں
تو لوگوں نے کیا کیا؟ یہ وہ ایام ہیں، 28 سفر ابھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں سے گزری ہے، یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن نبی آخر الزمان اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے سینے پہ سینہ رکھ کر رسول مکرم اسلام اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور اس دنیا سے تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک کے سینے سے رسول اللہ لپٹے ہوئے ہیں اور اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ بھابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے۔ میری طرف تو اٹک گیا۔ آج رسول اللہ نبی کے سینے آج رسول اللہ علی کے سینے سے لگ کر اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر یہ تمام کا تمام 2 مہینہ 8 دن جب ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ ہمیں تمام اسلام کی تفصیل بتا دیتا ہے۔ 10 محرم کو علی کے بیٹے نے ایک ایسی قربانی دی کہ 1400 سال بعد بھی یہ قربانی یاد رکھی جا رہی ہے، اور کس جوش و خروش کے ساتھ یاد رکھی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگ اس کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، یہ واقعہ چھپ نہیں پا رہا، کیونکہ علی کی بیٹی نے طاغوت وقت کے سامنے یہ اعلان کیا تھا، ما رأیت الا جمیلا، میں کچھ نہیں دیکھ رہی سوائے حسن کے، اور وہ حسن کیا ہے کہ رہتی دنیا تک حسین کا نام زندہ رہے گا۔ ما رأیت الا جمیلا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کتنا بھی طاقتور ہو حق کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قوم کیسی قوم تھی، لیکن کس جوش و خروش کے ساتھ 40 منا رہی ہے، کس طرح زائرین کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان کی خدمت کرنے کی مشتاق ہے۔ 10 محرم کو نبی کے نواسے نے قربانی دی، اور پھر اس کے بعد نبی کی نواسی کو جب اسیر کیا گیا اور جگہ جگہ پھرایا گیا، جگہ جگہ اسیر بنا کر ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر ایک قیدی کی طرح ہر گلی کوچے اور محلے میں پھرایا گیا، انہی طاغوتی طاقتوں نے، انہی دشمنوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس قافلے کو لے کر جاتے ہیں اسیر بنا کر، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی توہین کریں، لیکن جب یہ قافلہ نکلتا ہے تو فاتح بن کر نکلتا ہے۔ نبی کی نواسی جب دمشق پہنچی تو دمشق کو فتح کیا، نبی کے نواسے نے کربلا فتح کی، زینب نے دمشق کو فتح کیا، اور پھر جب زینب واپس لوٹ کر آئی ہے چہلم منانے کے لیے کربلا اپنے بھائی کے بعد، تو یہ 2 فاتح لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، فاتح کربلا اور فاتح دمشق کی ملاقات کا دن ہے، کہ جس دن نبی کی نواسی نے اپنے بھائی کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اے بھائی، جو وعدہ تم نے نانا سے کیا تھا، جو وعدہ اسلام کو بچانے کا کیا تھا، جو وعدہ تمام انبیاء کی کوششوں کو بچانے کا کیا تھا، زینب اس کام کو انجام دے کر آ رہی ہے، لیکن اے بھائی، تمہاری ایک امانت دمشق میں رہ گئی،
4 سال کی سکینہ کا دمشق میں دفن ہو جانا قائم قیامت تک اس ظلم کی طرف اشارہ کرتا رہے گا کہ کیا وجہ تھی کہ ایک تاریک زندان میں، ایک تنگ و تاریک زندان میں ایک چھوٹی سی قبر موجود ہے کہ جو قبر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ حق مٹ کر رہے گا، کہ باطل مٹ کر رہے گا اور حق سربلند رہے گا۔ اس چھوٹی سی بچی نے دمشق کو فتح کیا، وہ دمشق کی شہزادی بن گئی۔ اور پھر جب یہ زینب اسی ماہ ربیع الاول میں روایات کے مطابق جب مدینہ واپس پہنچی ہے، آج یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، رسول کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، لیکن مدینہ کا کیا حال ہے؟ مدینہ کا یہ حال ہے کہ حسین کا بیٹا یہ کہتا ہے، حسین کا بیٹا جب آیا ہے مدینہ میں تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، اے لوگوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ہاں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ جب رسول اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے اور خانہ فاطمہ پر لوگ آگ لے کر آئے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ اگر لوگ حق کا پرچار کرتے، حق کا ساتھ دیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینہ پہنچا ہے، مدینے کی فضا سوگوار ہے، لوگ سروں کو پیٹتے ہوئے یا رسول اللہ و حسینہ کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور نبی کی نواسی جب رسول اللہ کے روضے پر جاتی ہے، جب قبر رسول پر جاتی ہے تو کہتی ہے، اے نانا، اے نانا، حسین نے وعدہ وفا کر دیا، حسین نے تمام کا تمام کنبہ ذبح کر دیا، اور کس طرح سے زینب لٹ کر آئی ہے۔ اور پھر زینب نے اپنی مادر گرامی کی قبر پر حاضری دی، اور حاضری بھی کوئی عام حاضری نہیں تھی، ایک پھٹا ہوا کرتا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جو خون آلود تھا۔ زینب کبریٰ نے اس پھٹے ہوئے کرتے کو فاطمہ زہرا کی قبر پر رکھ دیا۔ قبر زہرا ہل گئی، سرزمین مدینہ میں زلزلہ آ گیا۔ اے اماں، زینب لٹ کر آ گئی، یہ دیکھو تمہارے حسین کا کرتا ہے، جس حسین کو تم بڑے نازوں سے پالا کرتی تھی، جس کو تم بہت پیار کیا کرتی تھی۔ ہاں زادارو، پھر وہ واقعہ کہ زینب کبریٰ فاتح دمشق جب مدینہ آئی ہے تو حال یہ تھا کہ جب اپنے گھر پہنچی ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار جو آپ کے خاوند تھے، زینب جب اپنے گھر گئی ہے، ان چھوٹے چھوٹے حجروں کی طرف نظر کی جو ان محمد کے حجرے تھے، جو بیٹوں کی جائے عبادت تھے، جو بیٹوں کے کمرے تھے، ان کی چیزوں کو جب زینب نے دیکھا ہوگا، نہیں جانتی ماں کے دل کا حال کیا ہوا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ زینب نے آواز دی، کہاں ہو محمد، ماں کو جواب دو۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے جب ایک معصمہ کو دیکھا تو کہا، اے معصمہ، اے بزرگے، اے بزرگوار، آپ کون ہیں؟ میری بی بی کا جسم اتنا بوڑھا ہو گیا تھا۔ روایات یہ کہتی ہیں نا کہ جب فاطمہ زہرا دربار سے واپس آئی ہیں تو تمام سر کے بال سفید ہو گئے۔ تصور کیجئے، جب ایک دربار میں جانے سے ایک معظم